السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں اذان سننے کے متعلق کچھ ضروری ہدایات، کچھ ضروری باتیں پیش کی تھی، ایسے ہی اب تکبیر یعنی اقامت، اذان کہہ دی جاتی ہے، اس کے بعد جب نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے تو پھر تکبیر کہی جاتی ہے، اسے اقامت بھی کہا جاتا ہے۔ تو تکبیر یا اقامت سننا اور اس کا جواب دینا بھی یہ مسنون عمل ہے، باعث ثواب ہے۔ لہذا جب نماز با جماعت ہونے لگے تو ان تین باتوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی صف درست ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں جب تشریف لائیں، جہاں نماز با جماعت ہونی ہے، جب آپ اس مقام پہ آ رہے ہیں تو آپ بیٹھنے کی ابتدا ہی اس طریقے سے کریں، مثلا امام صاحب کے پیچھے، اس کے بعد دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف، دائیں اور بائیں بیلنس لے کے چلیں، یہ مسنون عمل ہے۔ مزید جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جیسے صف میں خالی جگہ نہیں بچنی چاہیے، بیچ میں خلا نہ رہے، صف ٹیڑھی میڑھی نہ رہے، صف سیدھی ہے، تکبیر پڑھی جا رہی ہے، اقامت کہی جا رہی ہے تو اس کو توجہ سے سنا جائے۔ اب اقامت کا یعنی تکبیر کا جو جواب دینا ہے وہ جواب کیسے دیا جائے گا؟ جیسا کہ ہم نے اذان کے جواب میں بھی یہ بات بتلائی تھی کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہے تو اس کے جواب میں وہی الفاظ دہرانے ہیں جو مؤذن نے کہے ہیں۔ اسی طرح تکبیر کہنے والا، اقامت کہنے والا، مکبر جب تکبیر اور اقامت کہہ رہا ہے تو جواب میں وہی الفاظ کہے جائیں گے جو آپ سنیں گے۔ البتہ جہاں پہ فرق ہے ہم پھر سے ایک مرتبہ دہرا دیتے ہیں تاکہ وہ فرق آپ سنیں، اور ایک آدھ جگہ جو تبدیلی ہے اذان اور اقامت یعنی تکبیر کے الفاظ میں وہ آپ کو یاد رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق صحیح سے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ جب تکبیر کہی جائے گی تو اذان ہی کی طرح اس میں بھی 4 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن صاحب کہیں گے، آپ سنیں گے، آپ کو بھی ایسے ہی دہراتے ہوئے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یاد رہے ہم نے اذان میں بھی یہ بات جو ہے اس پہ توجہ دلائی تھی کہ اشہد ان لا، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ان لا الہ، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ 2 مرتبہ مکبر صاحب یعنی تکبیر کہنے والا بندہ کہے گا، اور ساتھ میں آپ کو بھی یوں ہی دہرانا ہے۔ اب اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ نہیں، جیسے اذان میں ہے سیم اسی طرح بالکل محمد رسول اللہ آپ بھی کہیں گے۔ بعض لوگ یہاں بھی یہ کرتے ہیں، جیسے اذان میں تکبیر جب ہو رہی ہوتی ہے تو زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نہیں، اس وقت بھی جو مسنون عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ جب سن رہے ہیں تو جواب میں آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہیں۔ مزید اب تکبیر میں بھی حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا، حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ چاروں جملوں، چاروں کلموں کے جواب میں، یعنی حی علی الصلاۃ کے جواب میں بھی 2 مرتبہ، حی علی الفلاح کے جواب میں بھی 2 مرتبہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، جیسے اذان میں کہا جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ 2 مرتبہ، پھر حی علی الفلاح کے جواب میں 2 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب تکبیر میں جو ایڈیشنل ورڈز ہیں، جو اضافہ ہے، جو مزید الفاظ ہیں، وہ ہیں قد قامت الصلاۃ۔ جو مزید الفاظ ہیں وہ ہیں قد قامت الصلاۃ۔ تو سننے والا جواب میں کہے گا اقامہ اللہ وادامہا۔ مکبر نے، تکبیر کہنے والے نے کیا الفاظ کہے ہیں جی؟ قد قامت الصلاۃ۔ سننے والا کیا کہے گا؟ اقامہ اللہ وادامہا۔ یہاں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں قد قامت الصلاۃ ہی نہیں آئے گا، بلکہ جواب میں جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ آیا تھا، ایسے یہاں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا، تو اس کے جواب میں دونوں مرتبہ اقامہ اللہ وادامہا کہا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر جواب میں سننے والا بھی تکبیر جو سن رہا ہے اللہ اکبر،
پھر تکبیر کہنے والا لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی جواب میں لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے تکبیر کا بھی جواب دینا چاہیے، مسنون عمل ہے۔ اخیر میں ایک اہم مسئلہ یہاں یہ سن لیجئے کہ جمعے کی نماز میں جو تکبیر کہی جاتی ہے، جمعے کی اذان جو ممبر کے سامنے دی جاتی ہے اس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا، اور ایسے ہی جو جمعے کی نماز با جماعت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، صحیح طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا، بس خاموشی کے ساتھ تکبیر سنی جائے۔ اللہ اللہ